الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کا آخری رکوع جس پر ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا درس نمبر 15 مشتمل ہے، اور جس سے اس منتخب نصاب کے حصہ چہارم کا آغاز ہوتا ہے، یہ بات متعدد مرتبہ سامنے آ چکی ہے کہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 4 آیات میں قرآن حکیم کی دعوت عمومی یا دعوت ایمان کا خلاصہ ہے، اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقام پر خاص شان کے ساتھ یہ مضامین آتے ہیں۔ ہر جگہ انداز مختلف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا پہلو سامنے آتا ہے، لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایمانیات ثلاثہ، توحید، معاد اور رسالت کے بارے میں اہم باتیں 4 آیات میں آ گئیں۔ ان کو ماننے کی دعوت یہ قرآن کی دعوت عمومی ہے جس کے مخاطب تمام انسان ہیں، اس لیے یہاں آغاز ہوا یا ایھا الناس کے الفاظ سے۔ آخری 2 آیات یہ قرآن کی دعوت عمل پر مشتمل ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے مخاطب ہیں اہل ایمان جو ایمان کا دعویٰ کریں، لہذا یہاں آغاز کلام ہوا یا ایھا الذین آمنوا سے۔ ان 2 آیات میں سے پہلی آیت کے بارے میں ہماری گفتگو بہت حد تک مکمل ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں۔ اس کے بعض نکات جو ہیں جن کی ابھی وضاحت باقی ہے وہ ابھی میں عرض کروں گا، لیکن اس کے لیے صرف ایک بات کا حوالہ دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ریشو پروپورشن کی بات ہوئی تھی، نسبت و تناسب کی بات ہوئی تھی کہ سورۃ العصر میں لوازم نجات جن 4 عنوانات کے ذیل میں درج کیے گئے، ان میں سے 2 کو جمع کیا گیا ایک آیت میں، اور دونوں کا مجموعہ جہاد، اس پر آخری آیت مشتمل ہے۔ ان دونوں کی آپس میں جو ریشو پروپورشن ہے اہمیت کے اعتبار سے، جو نسبت و تناسب ہے، اس کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ پہلی آیت چھوٹی ہے، دوسری آیت بہت طویل ہے، کم سے کم 1 اور 3 کی نسبت ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ سے اختتام سورت تک جو یہ آیت چلی آ رہی ہے، یہ طویل آیات میں سے ہے، جبکہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اس آیت کے حوالے سے ایک بات یہ سامنے آ چکی ہے کہ ایک تو لعلکم تفلحون، اس کے لیے محض ایمان یا ایمان کا صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، یہ 4 اوامر آئے ہیں، گویا کہ اس بات پر اس کی دلالت ہے کہ یہ عمل ہے، عملی تقاضے ہیں، نجات کا دار و مدار ان پر ہے، جس کے حوالے سے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو جملہ سنا چکا ہوں، وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، اس پورے مجموعے پر منحصر ہے نجات اور فوز و فلاح۔ اب اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی کہ 3 اگر ہم سیڑھیاں سمجھیں ممبر کی، بلکہ 4، تو 3 تک کی گفتگو پہلی آیت میں آ گئی،
پہلی سیڑھی ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس میں جو رکن رکین ہے، سب سے بڑا رکن ہے وہ نماز، ارکعوا واسجدوا کے حوالے سے اس کا ذکر آ گیا۔ پھر وعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، یہ دوسری سیڑھی ہے۔ ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر۔ بہت گمبھیر معاملہ ہو گیا، بہت اس کے اندر وسعت پیدا ہو گئی۔ پھر تیسری سیڑھی ہے فعل خیر، اچھے کام، وفعلوا الخیر، اچھے کام کرو۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ خود اپنی جگہ پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ فعل خیر، اچھا کام، اس کا ایک بنیادی تصور ہے جس کو ہم خدمت خلق کا عام طور پر جو عنوان دنیا میں ہوتا ہے اس کے ذیل میں ہم جانتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسوں کے لیے پانی کا اہتمام کرنا، اسی طریقے سے بیماروں کی دوا دارو کا معالجے کا بندوبست کرنا، یتیموں کے لیے یتیم خانے کھولنا، بیواؤں کی خبرگیری کا اہتمام کرنا، مساکین کے لیے دارالمساکین جو ہے ان کا انعقاد اور ان کا قیام عمل میں لانا وغیرہ۔ یہ تو وہ تصور ہے کہ جس کا تعلق ہے پوری نوع انسانی سے، یہ ایک تو مشترک میراث ہے نوع انسانی کی۔ ایمان کے حوالے سے اصل میں جو اس میں دوسری منزل وجود میں آتی ہے خدمت خلق کی، وہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشاں ہونا، تاکہ ان کی ابدی زندگی، اخروی زندگی، ہمیشہ کی زندگی وہ درست ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں، اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے جہنم کی بدترین سزا، اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ دعوت الی الخیر، اور اس دعوت کے لیے ظاہر بات ہے کہ اصل بنیاد اور جڑ اور اس کے لیے مرکز و محور قرآن مجید ہے۔ میں یہ دو باتیں اس وقت آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ ان کے مابین بھی جو نسبت و تناسب ہے، اس پہلی آیت میں جو چار چیزیں آئی ہیں جن میں سے پہلی دو کو ہم عبادت سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور پھر فعل خیر اور فعل خیر کی دو منزلیں، ان کے مابین بھی ایک نسبت و تناسب ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بھی گویا کہ دین کے فہم اور تفقہ جو ہے دین کا، اس کا ایک اہم موضوع ہے۔ اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے کہ جو پہلی منزل ہے اس خدمت خلق کی، یعنی اپنا مال خرچ کرنا لوگوں کی تکالیف کو رفع کرنے کے لیے، حاجت روائی کے لیے، لوگوں کے مصائب سے نجات دلانے کے لیے، بیماری سے اور احتیاج سے ان کو نجات دلانے کے لیے انفاق مال۔ ایک آیہ مبارکہ جس کا اس سے پہلے کئی مرتبہ حوالہ آ چکا ہے اور ہمارے اس منتخب نصاب کے درس دوم کے ضمن میں وہ بہت اہتمام کے ساتھ اس کا حوالہ تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہمارے ہاں عام جو ریشو پروپورشن ہے وہ یہ کہ نماز، روزہ، نوافل، عبادات، اس میں زیادہ انہماک جو ہے، اس کی اہمیت لوگوں کے پیش نظر زیادہ ہے۔ عام ہمارا مذہبی مزاج جو ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے، تجزیہ کریں گے تو ان کی اصل اہمیت ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ شے، اس شے میں سے جو تمہیں محبوب ہو۔ اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ دو اعتبارات سے ہے۔ ایک ہے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اطعام المساکین، اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا۔ لیکن یہ خرچ کرنا جو ہے، یہ بہترین مال، اپنا پسندیدہ ترین مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نماز روزے کے بجائے اصل شے جس کو قرآن مجید ایمفیسائز کر رہا ہے وہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک جو ہے وہ بار بار ہمارے ہاں حوالہ اس کا آ چکا ہے، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا، جس کے دل میں رقت قلبی نہیں ہے، جو کسی بھوکے کو دیکھ کر تڑپ نہیں اٹھتا، جو کسی محتاج کو دیکھ کر اس کے باوجود کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہو، اگر اس کے لیے اہتمام نہیں کرتا، کوشاں نہیں ہوتا، تو گویا کہ یہ کل کے کل خیر سے محروم ہے۔ تو ہمارا جو درس نمبر 2 ہے آیت البر، اس میں اس مضمون پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں نے چاہا کہ یہاں پھر اس ریشو پروپورشن کو اپنے ذہن میں دوبارہ جو ہے اس نسبت کو صحت کے ساتھ، درستگی کے ساتھ قائم کر لیں۔ جو دوسری منزل ہے اس کے حوالے سے میں 2 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یعنی دعوت الی الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا،
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، لوگوں کو خیر کی تلقین کرنا، خیر کی تعلیم دینا، اس کا کیا درجہ ہے، اور خاص طور پر یہ کہ نماز روزے کے حوالے سے، نفلی عبادات کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے، فرض نماز وہ تو اولین شے ہے، لیکن اس سے آگے کا جب مرحلہ آتا ہے تو نوافل کے ضمن میں جو عام طور پر لوگوں کا تصور ہے، در حقیقت وہ ہے جو اس وقت زیر بحث ہے، فرائض کا معاملہ نہیں۔ نیکی کا جذبہ کسی میں پیدا ہوتا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ یا رخ اختیار کرے گا عبادات میں اور ان چیزوں میں مزید آگے بڑھے، یا یہ کہ دوسرا دائرہ جو ہے یہ سامنے آتا ہے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اس کے لیے دو حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ لوگوں اچھی طرح نوٹ کر لو کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار، اور ایک ہے صاحب علم، اس کی فضیلت اتنی ہے جتنی کہ میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا انسان پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے، آپ کا مرتبہ ذہن میں رکھیے۔ ادناکم میں اگر صحابہ کو بھی رکھ لیں تو گویا کہ صحابہ میں جو بھی کم ترین درجے کے صحابی ہیں، ان کے اور حضور کے مابین جو نسبت ہے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے، وہ نسبت و تناسب حضور بیان فرما رہے ہیں۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ۔ حضور نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی خود اور فرشتے اور تمام آسمان اور زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ بلوں کے اندر جو چیونٹیاں ہیں اور یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلیاں ہیں، وہ درود بھیجتی ہیں، رحمت بھیجتی ہیں اس شخص پر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہو۔ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسَ الْخَيْرَ، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا، لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود، اللہ کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ امام دارمی نے یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے مرسلاً، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا دو اشخاص کے بارے میں جو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ احدہما کان عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، ان میں سے ایک تو عالم تھا اور اس کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے۔ والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل، اور دوسرا وہ تھا جو ہمیشہ روزہ رکھتا تھا، کبھی ناغہ نہیں کرتا تھا اور پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا۔ سوال کیا گیا ایہما افضل، حضور سے دریافت کیا گیا ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فضل ھذا العالم الذی یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر علی العابد الذی یصوم النہار ویصلی اللیل کفضلی علی ادناکم، کہ تم نے جو سوال سامنے رکھا ہے، جو تقابل تم چاہتے ہو، تو وہ شخص کے جو فرض نماز پڑھتا ہے صرف اور پھر وہ اپنا وقت صرف کرتا ہے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں، اس کی فضیلت اس شخص پر کہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، صائم الدہر ہے، اور جو پوری رات نماز پڑھتا ہے، اس پر اس کی فضیلت وہی ہے جو میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا انسان پر۔ یہ ریشیو پروپورشن ہے در حقیقت کہ جو ہمارے ہاں، اول تو یہ کہ جو بھی مادیت کا غلبہ ہے تو مذہبی مزاج کے لوگ اب رہ کتنے گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں ان کے ہاں وہ ریشیو پروپورشن برعکس ہو گئی ہے۔ یہ جو اس کے اندر جو نسبت و تناسب کا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کہ خیر کے آگے پھیلنے کا، خیر کے بڑھنے کا اب کوئی امکان نہیں رہا، جب تک کہ اس ریشیو پروپورشن کو اثر نو جو صحیح ہے، جو نسبت و تناسب درست ہے، اس کے مطابق اس کو استوار نہ کیا جائے۔
اب آگے چلیے، یہ تو پہلی آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو، اچھے کام کرو، لوگوں کی حاجت روائی مشکل کشائی میں اپنا مال خرچ کرو، اور لوگوں کو خیر کی دعوت اور خیر کی تلقین اور خیر کی تعلیم میں اپنی صلاحیتیں کھپاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اب دوسری آیت آ رہی ہے کہ جس کے نسبت و تناسب کو میں نے کل آپ کی توجہ اس کی جانب مبذول کرائی تھی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ آج جب میں اس نسبت و تناسب کے لیے، جب انسان کا ذہن سب کانشیس مائنڈ ہے، ورک کرتا ہے از خود، سوچ رہا تھا کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پہاڑی علاقوں میں درجہ بدرجہ ایک رینج آئی پہاڑ کی، اس کی اونچائی ہے جو بھی ہے، اس کے بعد کچھ وادی ہے، پھر دوسری رینج اس سے اونچی ہے، تیسری رینج اس سے اونچی ہے، اور پھر چوتھی رینج پر جا کر پھر بڑا اونچا میدان آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ پاکستان میں بھی بعض علاقوں میں ہے، بلتستان کے اور یہ جو دوسرا علاقہ ہے چیلاس کا، اس کے مابین بھی ایک ایسا بہت بلندی کے اوپر پھر بہت بڑا کھلا میدان ہے۔ یہ علاقے جو ہے کوہستان کے اندر اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے بالکل کہ یہ تین سیڑھیاں، ایک دو تین، اور چوتھا پھر جو ہے جیسے کہ ممبر کے اوپر جا کر پھر وہ اس کا ایک پلیٹ فارم سا بن جاتا ہے۔ اس نسبت و تناسب کو اپنے ذہن میں قائم کیجئے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو۔ اب جہاد کے لفظ کے بارے میں چونکہ بہت ہی ابھی قریب ہی ہمارا یہ درس گزرا ہے سورۃ الحجرات کا، اور اس میں وہ آیت مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اس جہاد کے لوازم کیا ہیں، اس کی منازل کیا ہیں، اس کے مراحل کیا ہیں، وہ پوری تفصیل کے ساتھ بحث آ چکی ہے، لہذا جہاد پر اب یہاں کوئی لغوی بحث نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ایک لفظ آیا ہے کہ جو قرآن مجید میں صرف دو مقامات پر ہے، اور یہ ایسی ہی صورتوں میں ہے کہ جن کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ مکی ہیں۔ عام اصطلاح ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اصطلاح کے طور پر لفظ جہاد آتا ہے تو فی سبیل اللہ۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں جاہدوا فی اللہ، یہاں سبیل کا لفظ ابھی محذوف ہے۔ ابھی میں نے اس لیے کہا کہ یہ سورہ حج بھی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں اس کے اکثر و بیشتر حصے کے تو مکی ہونے کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اشتباہ والی بات نہیں ہے، اس کے مضامین پر اگر غور کیا جائے، اگرچہ چند آیات اس کی ایسی ہیں کہ جو مستثنیٰ ہے، اور جو اگر مدنی نہیں ہے تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی۔ دوسری صورت جو بالاتفاق مکی ہے سورہ عنکبوت ہے، اس میں بھی یہ بغیر سبیل کے لفظ آیا ہے، اس کی آخری آیت۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ عنکبوت جو ہے اس کا پہلا رکوع اس منتخب نصاب کا جو اگلا حصہ، پانچواں حصہ، اس کا پہلا درس ہے۔ جیسے یہ چوتھے حصے کا پہلا درس ہے، ایسے ہی سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع پانچویں حصے کا پہلا درس ہے۔ اور مکی صورتوں میں چونکہ جہاد کا لفظ آیا ہی بہت کم ہے، جہاد کی اصطلاح اصلاً تو پورے طور پر نکھر کر مدنی صورتوں میں آئی ہے، لیکن سورہ عنکبوت بھی اس اعتبار سے مستثنیٰ ہے، پہلے رکوع میں بھی لفظ آیا ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ جو کوئی جہاد کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ پر کوئی احسان کرتا ہے یا اللہ کے رسول پر کوئی اس کا احسان ہے۔ جو کوئی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے اجر و ثواب کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ کوئی احساس اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے کہ اللہ اور اس کے رسول پر وہ کوئی احسان کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ مکی صورتوں میں یہ لفظ آیا ہے مشرک والدین کے لیے بھی، سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی، وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، ہمارا تیسرا درس ہے، پہلے حصے میں شامل ہے، اور اس میں بھی آیا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ مشرک والدین کے بارے میں، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي يَا عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، تو ان کا کہنا نہ مانو۔ سورہ عنکبوت کے اختتام کے اوپر جو آیت آتی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے لیے جہاد کریں گے۔ اب یہ فینا کا ترجمہ ابھی میں لیے کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں وضاحت ابھی عرض کروں گا کہ والذین جاہدوا فینا، یہ دوسری مثال ہے، اور ایک مثال یہ ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔
اس کے ضمن میں ایک تو کچھ صوفیانہ انداز تعبیر ہے اس لفظ کی، اس اسلوب کی، اور وہ یہ ہے کہ جو اصطلاحات ہیں اہل تصوف کے ہاں، سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ الی اللہ، یہ گویا کہ معرفت کے 3 مراحل ہیں یا سلوک کے 3 مراحل ہیں۔ ایک پہلا مرحلہ اللہ کی طرف تقرب الی اللہ کے درجے انسان طے کرتا چلا جائے۔ جو فاصلے ہیں یہ فاصلے جو ہے مادی نہیں ہے، یہ فاصلے معنوی ہیں، ورنہ تو اللہ تعالی ہماری رگے جاں سے بھی قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان سے اس کی رگے جاں سے بھی ہم قریب ہیں، لیکن فاصلے معنوی جو ہے بہت ہیں۔ ان فاصلوں کو کم کرتے کرتے واقعتاً اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے انسان، درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ ہے سیر الی اللہ۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے جب کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اس کا غور و فکر اور مراقبہ ہوتا ہے، اور جس کو مراقبہ معیت کہتے ہیں یہ اہل تصوف، یہ گویا کہ یہ ہے سیر فی اللہ، اللہ کی ذات و صفات میں انہماک ہے اور مراقبہ ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے سیر عن اللہ الی اللہ۔ اب عن جو آتا ہے وہاں سے ہٹنے کے لیے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب واپسی شروع ہوتی ہے، لیکن واپسی کس لیے؟ تاکہ اوروں کو بھی اس راستے کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ نعمت جو ہے وہی فعل الخیر جو ہے وہ فعل الخیر، یہ دولت اگر ہمیں حاصل ہوئی ہے تو ہم دوسروں کو بھی یہ دولت جو ہے ان تک پہنچائیں، انہیں بھی لذت آشنا کریں، اللہ کی محبت سے انہیں آشنا بنائیں، اللہ کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ تو ہے تو عن اللہ لیکن الی اللہ، مقصود اللہ ہی ہے۔ یہ ہے در حقیقت 3 مراحل سلوک کے، بلکہ اس کے ضمن میں بارہا میں نے عرض کیا ہے، علامہ اقبال نے خطبات میں سے اپنا ایک خطبہ شروع کیا ہے، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کوٹیشن ان کے ایک حوالے سے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے مسٹک ایکسپیرینس اور پروفیٹک ایکسپیرینس کے درمیان فرق کیا ہے۔ عام طور پر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ سیر سلوک طے کرتے ہوئے جب قرب الہی حاصل ہو گیا تو اب اس میں جو لذتیں ہیں، بیٹھے رہے تصور یارا کیے ہوئے، اب یہ جو کیفیت ہے اس میں جو لذت ہے وہ جا کر لوگوں کو گلی گلی جا کر انہیں تبلیغ کرنا، انہیں حق کی دعوت دینا، ان کی گالیاں سننا، کسی نے کوئی فقرہ چست کر دیا، کسی نے کہا پاگل ہیں، کسی نے کہا مجنون ہو گئے ہیں، کسی نے کہا اچھے بھلے آدمی تھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی آسیب آ گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس سے تکدر ہوتا ہے طبیعت کے اوپر، تو کاہے کو انسان یہ جو کیفیت ہے اس کو چھوڑ کر جائے۔ تو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ محمد عربی بالائے آسمان رفت و باز آمد، بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں۔ محمد عربی تو آسمانوں سے اوپر چلے گئے، 7ویں آسمان تک پہنچ گئے اور پھر واپس آ گئے، خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا۔ تو یہ فرق ہے کہ نبی جو ہے وہ آتا ہے واپس۔ اس کے لیے ایک آپ اپنے ذہن میں چاہیں تو بالکل ایک مادی تمثیل بھی رکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ پہاڑ پر چڑھ کر گئے ہیں، کوہ طور پر ہم کلامی ہو رہی ہے، کتنا قرب ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن حکم مل رہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ۔ اب ظاہر بات ہے کہاں وہ مخاطبہ الہی کی جو اور مکالمہ الہی کی لذت ہے، کہاں وہ کیفیت ہے، کہاں جا کر فرعون کے دربار میں اس کی جلی کٹی سننی ہے۔ اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے ٹکڑوں پر پالا تھا، الم نربک فینا ولیدا، آج آئے ہو ہمیں دعوت دینے کے لیے، کیا تم وہی نہیں ہو جس کی قوم ہماری غلام قوم ہے؟ وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم جو ہے موسیٰ اور ہارون کی، یہ تو ہماری محکوم قوم ہے، محکوم قوم کے فرد ہو کر اور ہم سے آ کر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ سننا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے اصل مرتبہ جو ہے سیر عن اللہ الی اللہ۔ یہ یا تو پھر انبیاء کا جو نبی کا امتی ہوگا صحیح معنی میں، وہ اسے اپنا فرض منصبی سمجھے گا، اسے میں بعد میں ابھی عرض کروں گا مزید تفصیل کے ساتھ۔ عام طور پر جو مسٹک ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھے رہیں اور وہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن۔ ظاہر بات ہے کہ لوگوں میں مشغولیت جو ہے اس کے اندر تو اس کیفیت کی شدت برقرار نہیں رہتی۔ تو ایک تو فی اللہ کا مفہوم یہ لیا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک چاہے اپنی جگہ پر یہ مضمون درست ہے، عمدہ ہے، علم پر مبنی ہے، معرفت پر مبنی ہے، اس میں گہرائی ہے، لیکن ان دونوں مقامات پر یہ مفہوم جو ہے مناسبت نہیں رکھتا، اس لیے کہ سورہ عنکبوت بھی وہ جہاد اور دعوت اور اللہ کی راہ میں مشکلات اور مصائب اور اس پر صبر کی تلقین، وہ پہلا رکوع جو ہے وہ تو میرے نزدیک پورے قرآن حکیم میں اس موضوع پر جامع ترین مقام،
یہی وجہ ہے کہ تواصی بالصبر کا جب ہمارا حصہ شروع ہوگا، اس منتخب نصاب کا حصہ ہے پنجم، تو اس کا پہلا درس وہی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں جو آگے مفہوم بیان کیا جا رہا ہے جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد کی غایت کیا ہے، اس نے معین کر دیا ہے کہ مراد تو یہاں بھی ہے فی سبیل اللہ، جاہدوا فی اللہ ہے، گویا کہ یہاں سبیل کا لفظ ابھی محذوف ہے، ابھی اس کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ اس اصطلاح نے بھرپور صورت اختیار کی مدنی صورتوں میں جا کر، لیکن یہ گویا کہ یہ اصطلاح ابھی ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بھی اصل میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں اپنے اس سبق میں، سورہ حجرات کے آخری حصے کے جو دروس ہوئے ہیں، کہ یہ جو جہاد کے 3 ہم نے منزلیں معین کی تھی، ان میں سے پہلی منزل میں تو فی سبیل کا لفظ نہیں آئے گا۔ نفس سے جہاد کرنا ہے، اس بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز ہیں انہیں ریزسٹ کرنا ہے، یا یہ کہ شیطان لعین سے مقابلہ کرنا ہے، یہ تو ایک ایسی مخفی کیفیت ہے کہ یہ لفظ اگرچہ حدیث میں تو آیا ہے المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اور جو آپ سے پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے نفس سے جہاد کرے، اسے اللہ کا مطیع بنائے۔ گویا کہ اس جہاد کا تذکرہ تو پہلی آیت میں ہو چکا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، یہ وہی تو جہاد ہے۔ جہاد نفس کے ساتھ جہاد کی اگر ہم منزل طے کریں گے تو اللہ کے رکوع و سجود اور اس کے احکام پر کی فرما برداری اور اس کی شریعت پر عمل کرنا، اور پھر یہ کہ اس کے تمام فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے وقت اپنا نکالنا، اپنا مال خرچ کرنا، اپنی صلاحیتیں کھپانا، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ جو جہاد ہے پہلا، وہ تو گویا کہ پہلی آیت میں آ چکا۔ اب 2 جہاد اور تھے، ایک جہاد ہے دعوت و تبلیغ کا جہاد، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اس کے ضمن میں یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جامع ترین اصطلاح ہے شہادت، وہ اصطلاح ہے کہ جو اس آیت کے حوالے سے آج ہمیں اچھی طرح سمجھ گئی، اس لیے کہ اس جہاد کی اصل غرض و غایت کیا ہے، یہ درمیان میں در حقیقت ایک آ رہا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے انگریزی میں جب آپ انالیسس کرتے ہیں کسی کمپلیکس سینٹنس کا، بہت لمبا سا جملہ ہے تو اس میں ایک پرنسپل کلوز آتا ہے اور پھر کچھ سبارڈینیٹ کلوزز ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا جو پرنسپل کلوز ہے وہ کیا ہے؟ هو اجتباکم لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، درمیان میں جو آیا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ در حقیقت سبارڈینیٹ کلوز ہے جس پر میں ابھی عرض کروں گا۔ اور شہادت علی الناس در حقیقت یہ قرآن مجید کی ایک نہایت جامع اور بڑی گمبھیر اصطلاح ہے جو اس مقام پر ہمارے اس منتخب نصاب میں آ رہی ہے، لہذا اس کو آج اچھے طریقے سے پہچاننا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے آگے آئیے، فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، حق جہادہ پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، ما قدر اللہ حق قدری جاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ اس آخری رکوع جو ہے سورہ حج کا، اس کا حصہ اول حصہ دوم، اس کے مابین جو نسبت ہے مضامین کی مناسبت ہے، وہ اس سے پہلے کئی مواقع پر میں اس کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرا چکا ہوں۔ تو 2 ہی کام تھے جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا، اللہ کی معرفت جیسے کہ اس کی معرفت کا حق ہے، اللہ کے لیے جہاد جیسے کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ ایک انسان کے اندر جو علم اور اس کی جو فکری اور نظری اور علمی فیکلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کی معراج ہے، اور دوسری انسان کے اندر جو عملی قوا اللہ نے رکھے ہیں، جو بھاگ دوڑ کی صلاحیت رکھی ہے، جو عمل کی قوتیں رکھی ہیں، یہ ان کی معراج ہے۔ ایک ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا جتنا کہ اس کی معرفت کا حق ہے، کوشاں رہو اس کے لیے، کوشش کرتے رہو، اور ایک اللہ کے لیے جہاد کرنا جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ اب ایک اہم لفظ آ رہا ہے اس کے بعد، ھو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ پہلے کی نشستوں میں کسی ایک نشست میں جو اس درس پر ہوئی ہیں، متعدد نشستیں اس سے قبل، اس میں عرض کر چکا ہوں، استفاء اور اجتباء، ان 2 الفاظ کو پہچانیے۔ اور عجیب ہے یہ رکوع اس اعتبار سے جامعیت کا ایک مظہر یہ بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ما قدر اللہ حق قدری جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اسی طرح اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ حصہ اول میں آیا ہے، ھو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے،
اور استفاء اور اجتباء یہ بہت قریب المفہوم ہے، تقریباً مترادف الفاظ ہیں۔ چن لینا، پسند کر لینا، اگرچہ ایک زبان کے دو الفاظ بالکل ہم معنی نہیں ہوا کرتے، کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوگا، وہ باریک فرق کیا ہے اس کو پہچان لیجئے۔ استفاء، اس کے لیے انگریزی کا مناسب ترین لفظ ہوگا ٹو چوز، چوائس۔ چوائس میں کسی چوز کرنے والے کی پسند، اس کے ذوق، اس کے اپنے معیار کو اصل فیصلہ کن دخل ہے۔ اجتباء ٹو سلیکٹ، سلیکشن، سلیکشن میں کوئی مقصد سامنے ہوتا ہے جس کے لیے سلیکشن کرنا ہے، جس کے لیے کیا صلاحیتیں درکار ہیں، کیا اس میں اوصاف مطلوب ہیں، اس کے اعتبار سے سلیکٹ کرنا۔ تو یہ دو جو الفاظ ہیں انگریزی کے، ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ، وہ ہے در حقیقت ان دونوں الفاظ کے مابین معنوی اعتبار سے ربط اور تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ ہم میں سے اکثر انگریزی زبان کے ان دونوں الفاظ کے مابین جو باریک سا فرق ہے اسے سمجھ سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے اس کا سمجھنا آسان ہے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بغیر صلے کے بھی آتے ہیں، کوئی حرف جار اس کے بعد نہیں، ایسے ہی آ گیا۔ لیکن یہ کہ اگر صلہ آتا ہے تو عام طور پر استفاء کے ساتھ صلہ آتا ہے علی، اللہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اعلی ہوتا ہے کسی پر ترجیح دینا، اللہ نے لوگوں میں سے چن لیا، پسند کر لیا۔ میں اس کی سادہ ترین مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی گلاب کا پودا ہے، اس میں کئی پھول لگے ہوئے ہیں، کسی کے دستے ہنائی نے اس میں سے کوئی پھول لے لیا، اس کو توڑ لیا، اب یہ اس کا اپنا چوائس ہے، اس میں کوئی خاص جو ہے کوئی دلیل کی بات بھی نہیں ہوتی، اپنا ایک چوائس ہے، اور اس چوائس میں یقیناً کہیں نہ کہیں ذوق، کہیں نہ کوئی انسان کی جو بھی اس وقت اس کے معیارات ہوں گے، تحت شعور میں ہوں گے، لیکن یہ چوائس ہے۔ 9 کو چھوڑ دیا ہے، 9 پر ترجیح دے کر 10ویں کو چوز کر لیا ہے، اس لیے اعلیٰ کا لفظ آتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، دوسروں کو چھوڑ کر کسی کو پسند کر لینا۔ اسی معنی میں لفظ آیا اصطفى البنات علی البنین، یہ جو مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے بیٹیاں بنایا ہے اپنے فرشتوں کو، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی ہے، چوز کر لیا بیٹیوں کو اپنے لیے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو؟ وہاں بھی لفظ اعلیٰ آ رہا ہے۔ اجتباء جہاں بھی آئے گا یہاں تو الا آئے گا یا لام آئے گا صرف، جیسے یہاں آ رہا ہے لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم۔ یہ اجتباء کس لیے، سلیکشن کس لیے ہے؟ ہاکی کا میچ ہونا ہے، اولمپک کے لیے ٹیم سلیکٹ کی جا رہی ہے، اس میں دیکھنا ہے، صلاحیت دیکھنی ہے، اسٹیمنا دیکھنا ہے، کسی کی مہارت دیکھنی ہے، چونکہ پیش نظر ہے، ایک مقصد ہے، اس مقصد کے لیے چوز کیا جا رہا ہے، اس کے لیے سلیکشن کیا جا رہا ہے، چناؤ ہو رہا ہے اس کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں استفاء، لیکن استفاء علی کے ساتھ آئے گا اگر صلہ ہو، اجتباء آئے گا تو الی کے لیے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اپنے لیے جس کو چاہتا ہے، یا پھر لام آتا ہے صرف حرف جار، جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں ہے۔ اب یہاں جو اصل جو قابل غور بات ہے اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ یہاں کیوں آیا ہے، ہو اجتباکم، وہ لفظ کے جو بہت ہی متوازی لفظ ہے استفاء کا۔ پہلی آیت میں لفظ استفاء آیا انبیاء کے، اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، یہ دونوں مفعول ہیں، استفاء سے مفعول بنا مصطفیٰ، چنے ہوئے پسندیدہ، اللہ کے پسندیدہ بندے، اسی طریقے سے مجتبیٰ جن کو کہ سلیکٹ کر لیا ہے اللہ نے، جن کو چوز کر لیا اللہ نے۔ اب یہ دونوں الفاظ اب میں جو بول رہا ہوں یہ ہم معنی الفاظ کے اعتبار سے، جب حضور کے لیے آئیں گے تو گویا کہ یہ مترادف کے طور پر ہی آ گئے۔ یہ یہاں کیوں چنا گیا مسلمانوں کے لیے، هو اجتباکم، تمہیں اس نے چن لیا ہے، کس لیے؟ وہ سلسلہ رسالت میں ایک تیسری کڑی کے طور پر۔ یہ ہے اہم نقطہ کہ یہ سلسلہ رسالت جو ہمیشہ سے 2 کڑیوں پر مشتمل رہا، رسول ملک، رسول بشر۔ اب ختم نبوت کا منطقی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اس میں تیسری کڑی کی حیثیت سے، تیسرے لنک کی حیثیت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ملحق کر دی گئی کہ وہ فریضہ رسالت کے جو پہلے انبیاء اور رسل ادا کرتے تھے، اب قیام قیامت اس امت کو ادا کرنا ہے پوری نوع انسانی کے حق میں۔
اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. یہ بلکہ صحیح تر الفاظ میں یوں کہیے جیسے کہ میں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی مختلف مواقع پر عرض کیا کہ دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے حضرت موسیٰ. ایک بعثت تھی الی فرعون وآلہ، آل فرعون کی طرف، ایک بعثت تھی بنی اسرائیل کی طرف. ان دونوں بعثتوں کے تقاضے مختلف ہیں. اسی طرح حضور دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے. آپ کی بعثت خصوصی ہے فی الامیین، جن میں سے آپ خود ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور بعثت عمومی ہے الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا. آپ کے اپنے زمانے میں بھی جتنے لوگ تھے ان کی طرف بھی آپ مبعوث کیے گئے، اور تا قیام قیامت جتنے انسان آنے ہیں ان کی طرف بھی آپ مبعوث کیے گئے. اب سوال یہ ہے کہ فریضہ رسالت حضور نے ادا کیا، اتمام حجت اگر کیا ہے تو وہ تو آپ کی حیات طیبہ میں تو صرف جزیرہ نما عرب کے انسانوں تک ہو سکا ہے. باقی وہ مشن کی تکمیل تو ابھی باقی ہے. بقول اقبال وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اتمام حجت یہاں پہ، بلکہ نور توحید کے اتمام کی بجائے اب لفظ یہاں پر ذہن میں لائے اتمام حجت، نوع انسانی پر حجت کا اتمام کرنا. اب یہ فرض منصبی ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا ہے، یہ بار گراں ہے جو امت کے کندھے پر آ گیا ہے. تو اگرچہ محمد کا امتی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی فضیلت ہے. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. جیسے انبیاء جن کا استفاء ہوتا تھا، جن کو اللہ چن لیتا تھا، ان کو رتبے بلند ملے ہیں، مقامات اونچے ہیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. کیسی کیسی مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں، کیسی کیسی مشکلات ان کے راستے میں آئی ہیں. لوگوں کے تانے سنے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، پتھراؤ ہوئے ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، تب جا کر کہیں وہ اتمام حجت کا حق ادا کر سکیں. خود حضور کی سیرت مطہرہ کا اگر ایک طاہرانہ بھی جائزہ لیا جائے، طاہرانہ نگاہ سے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ کیسی کیسی ابتلاؤں میں سے میں گزرا ہوں. ایک حدیث تو اس الفاظ کی بھی ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کو اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں جھیلنی پڑی ہیں، مجھے تنہا وہ سب کی سب جھیلنی پڑی. یہ ساری مشکلات ہوئی ہیں، تب جا کر کہیں اتمام حجت ہوا ہے. اور تب کہیں جا کر، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے حجۃ الوداع میں پھر لوگوں سے گواہی لی ہے، الا هل بلغت. یہ اجتباء کا لفظ یہاں اس لیے آیا کہ مسلمانوں اپنے نصیب پر فخر کرو. جسے بھی امت محمد میں شامل ہونے کی یہ سعادت نصیب ہو گئی ہے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے. تمہارا چوائس ہو گیا، تمہارا سلیکشن ہو گیا. جیسے آپ کسی کو اپنے دوستوں میں سے کسی کو اگر کوئی اہم پوسٹ ہے جس کے لیے کہیں انٹرویو دیا تھا اور وہاں اس کا سلیکشن ہو گیا ہے تو آپ مبارکباد دیتے ہیں. تو مسلمانوں اپنے نصیب پر فخر کرو، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے. هو اجتباکم، تمہارا اجتباء ہو گیا ہے، تم چن لیے گئے ہو. تمہیں اب اس رسالت کی زنجیر میں ایک تیسری مستقل کڑی کے لیے تا قیام قیامت مستقل تیسری کڑی کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے. یہ ہے اس لفظ کی اصل حقیقت. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پرنسپل کلوز آگے جا کر جڑے گا هُوَ اجْتَبَاكُمْ. کس لیے اجتباء کیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ بنے تم پر اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر. اس کے درمیان میں جو سبارڈینیٹ کلوز آیا ہے اب اس پر غور کیجئے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ ہے. یہ جو ٹکڑا ہے اس سبارڈینیٹ کلوز کا، اس کے 3 لیولز ہیں. اس کا مخاطب اولین کون ہے؟ جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بنی اسماعیل ہوں، جو بھی آباد ہیں وہاں پر مکے کے اندر یا عرب میں، جو براہ راست حضرت ابراہیم کی نسل سے، ان کے لیے یہ دین ایک اعتبار سے نہایت آسان، اس لیے کہ ان کی تو گویا کہ اپنی آبائی روایات میں یہ چیزیں شامل تھیں. جیسے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی شخص، کوئی ہندی، کوئی اور کہیں اور کا رہنے والا، کوئی جاپانی، اس کی تو نسبت ہوگی خانہ کعبہ کے ساتھ صرف دین اسلام کے حوالے سے، لیکن قریش مکہ کی نسبت تو کعبے کے ساتھ اپنے نیشنل مونومنٹ کی حیثیت سے بھی تھی.
آخر یہ ان کا اپنا آبائی اور قومی جو ہے وہ ایک مقام ہے، ان کی اس کی روایات قومی جو ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور صدیوں سے نسل بعد نسل جو ہے اس کا طواف ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو شریعت محمدی تیار ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی اصل تانا بانا جو ہے وہ ان لوگوں کی جو اپنی رسومات تھیں، جو ان کے سوشل کسٹمز تھے، وہ اس کا اصل بلو پرنٹ ہے۔ اس میں جو چیز غلط تھی وہ نکال دی، جو کم تھی شامل کر دی، مائنس پلس ہوا اس کے ساتھ، باقی جو کچھ وہاں ہو رہا تھا ٹھیک ہے، جو چیزیں وہاں تھیں انہی کو لے کر اس میں جمع اور تفریق کر کے جو چیزیں غلط ہیں تراش دی گئیں، علیحدہ کر دی گئیں، جو چیزیں کمی اس میں شامل کر دی گئی، لیکن بیسک تو وہی ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت کا، اس ٹکڑے کا، اس سبارڈینیٹ کلاس کا مخاطب اولین اور جو بدرجہ کمال جو مخاطب اور مصداق ہے وہ تو ہے حضرت ابراہیم کی جو نسل سے لوگ تھے، کہ یہ ان کی آبائی روایات بھی ہیں، حضرت ابراہیم ان کے جد امجد بھی ہیں، ان کا وہ دین فطرت، ان کی فطرت کی تعلیمات، دین حنیفی کے وہ مدعی تھے، حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے۔ گویا کہ وہ اگر اس دین کو قبول کر رہے ہیں تو کوئی انہوں نے اجنبی شے قبول نہیں کی ہے، یہ تو ان کی گھر کی شے ہے، یہ تو ان کی اپنی میراث ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم۔ البتہ اس میں دوسرے درجے میں، ثانوی درجے میں طبعاً داخل ہو جائیں گے وہ لوگ بھی، وہ اہل عرب کہ جو چاہے حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں تھے، لیکن بہرحال جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نیچرلائزیشن کے ذریعے سے شہری بن جانا، ایک شہری کسی ملک کا ہوتا ہے اور ایک آ گیا، آ کر آباد ہو گیا، نیچرلائزڈ ہو گیا، اس معاشرے کے اندر جذب ہو گیا، اب وہ اسی کا ایک حصہ بن گیا، تو اہل عرب بھی طبعاً اس میں شامل ہیں۔ اس لیے کہ جب انہوں نے مکے کا جو مقام اور مرتبہ تھا اور خانہ کعبہ کی جو اہمیت تھی اور اس کا جو تقدس تھا، اس کو قبول کر لیا، اختیار کر لیا، اب اسے ان کے معاشرے کے اندر ایک مرکزیت حاصل ہو گئی، تو اس اعتبار سے گویا کہ طبعاً وہ بھی اس میں شامل ہو گئے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ ہے۔ تیسرے درجے میں اصل میں کہ جو غیر ابراہیمی اور غیر عرب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ثانوی درجے میں وہ بھی یہاں مراد ہو جائیں گے، اس لیے کہ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام کو اپنے دین کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، گویا کہ وہ معنوی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اور گویا کہ وہ بھی معنوی اور روحانی اولاد ہے اب محمد کی بھی اور ابراہیم کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس اعتبار سے لیکن اس میں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس کا ایک پہلو اور سامنے آئے گا، اور وہ یہ کہ واقعتاً دین اسلام دین فطرت ہے، اس میں کوئی غیر فطری قدغنے ہے ہی نہیں، اس میں انسان کے اندر جتنے جبلی تقاضے اللہ نے رکھے ہیں ان کی بھرپور تسکین کا جائز راستہ کھول دیا گیا ہے۔ یہاں تو کسی بھی اپنے جبلی تقاضے کو غیر فطری طور پر روکنے کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ اس اعتبار سے دین فطرت ہونے کے حوالے سے یہ آسان ہے، یہ ہلکا ہے، کوئی غیر فطری قدغنے نہیں ہے، کوئی غیر فطری مطالبے نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے یہ گویا کہ پوری نوع انسانی کے اعتبار سے بھی بات کہی جائے گی وما جعل علیکم فی الدین من حرج هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام رکھا مسلمان پہلے بھی اور اس میں بھی۔ اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ ایک اختلاف رائے ہے کہ ہوا سے مراد کیا ہے، چونکہ عام قاعدہ عربی زبان کا یہی ہے کہ ضمیر کا مرجع اگر قریب میں تلاش کیا جائے اور موجود ہو قریب میں تو دور جانا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ قریب میں مرجع حضرت ابراہیم ہے، ملۃ ابیکم ابراہیم ہوا سماکم، اب ہوا اور ابراہیم کے درمیان تو بس ایک وقفہ صحیح ہے نا، باقی تو متصل ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے حضرت ابراہیم، اور اس کے لیے شہادت بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کی وہ دعا جو سورہ بقرہ میں منقول ہوئی ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے رب ہمارے ہم دونوں باپ بیٹا کو ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو وہ دعائیں کر رہے تھے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، یہ دعا اس میں شامل ہے، اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلم بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ اٹھائی۔ تو حضرت ابراہیم نے گویا کہ وہاں نام تجویز کر دیا ہے اس امت کا، امت مسلمہ، ہوا سماکم المسلمین۔
اس معنی میں وفی ھذا میں اب تعویل کرنی پڑے گی، اور وہ تعویل یہ ہوگی کہ گویا کہ ابراہیم نے جو تمہارا نام رکھا تھا اللہ نے اس کی توثیق کر دی ہے اس قرآن میں، اور یہی نام اس نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ یہ مضمون آ چکا ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں جو جامع اسباق کے میں سے چوتھا تھا، حامیم سجدہ کی آیات، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ مسلمان ہونا در حقیقت یہ تمہارے لیے علامت ہے، اور تمہارے لیے اس میں علم جو ہے وہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تو گویا کہ یہاں تعویل ہوگی کہ یہ وفی ھذا یہ گویا کہ توثیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم نے جو نام تمہارا رکھ دیا تھا، اگر ہوا کا مرجع ابراہیم مانا جائے، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر ہوا سے مراد اللہ ہے، اللہ ہی نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمان پہلے بھی اور اس میں بھی، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرؤہم ابی ابن کعب، ان کے نزدیک تو یہاں پر ہوا قطعی طور پر اللہ مراد ہے، اللہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا یہ ان کا قول ہے۔ بہرحال یہ ایک تفسیری مسئلہ ہے جس کے بارے میں مختلف آراء میں نے آپ کو بتا دی۔ اصل جو اہم مضمون ہے وہ اس کے بعد وہ پرنسپل کلاس جو آ رہا ہے جس پر اگلی نشست میں گفتگو ہوگی، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے جہاد کرنا ہے، جتنا کہ جہاد کا حق ہے، جس کے لیے تمہارا سلیکشن ہوا ہے، جس کے لیے تم چنے گئے ہو۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔